بعض اوقات کسی علاقے میں کوئی علاج پیدا ہونا ہو جڑی بوٹیوں کا، تو بیماری بھی پیدا ہو چکی ہوتی ہے. اگر بیماری کا اعلان ہو پھر علاج کا اعلان ہو جاتا ہے، پھر آنے والے لوگ اس سے شفا یاب ہوتے ہیں. اگر بیمار انسان برداشت کرتا جائے تو وہ دوائی اپنی شفا جو ہے نا وہ محدود کر لے. بات تو بولنے والی کو نہیں ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے تو برداشت کرو، کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ کرو، اور چلتے چلتے تم بھی گزر جاؤ گے، باقی گزر جائے گا، بندے بھی گزر جائیں گے. لیکن پھر یہ ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ بات کی جاتی ہے، پھر بات سنی جاتی ہے، اس سے پھر بہت سارے ذہنوں کی الجھن دور ہو جاتی ہے. ورنہ اگر الجھن سمیت ہی گزر ہو جائے تو ہو جاتی ہے، جو شمار لوگ گزر کر رہے ہیں. کہ اصل بات تو یہی ہے کہ بندے نے آنا ہے اور چلے جانا ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے. لیکن آنے اور جانے سے پہلے جو واقعات ہیں درمیان میں، ان کے بارے میں غور فکر کبھی کبھی کر لینا چاہیے. آپ لوگوں کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں دین اور ذات کے بارے میں، ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پوچھ لیا کرو. بات سمجھ آئی؟ ہاں بھائی، امیر پوچھنا چاہتے ہیں، کلی پوچھنا چاہتے ہیں. اس پر میں نے 11 صفحے کا مضمون دیا ہوا آپ کو. اس مضمون کا نام ہی عمل ہے. کیا ہے نا مضمون؟ کون سی کتاب میں ہے؟ اسی میں ہے. اچھا، یہ بتایا گیا ہے کہ گلاب عمل کرنے کی وجہ سے گلاب نہیں ہوا، گلاب بس گلاب ہی ہے. ایک پوائنٹ ہو گیا نا؟ یہ سمجھ آئی بات؟ قد والا انسان عمل کے بغیر ہی قد والا ہے، شکل والا انسان عمل کے بغیر بھی شکل والا ہے. اچھے ماں باپ کا ہونا آپ کے عمل کے بغیر ہی ہونا ہے، اور اچھے والدین کا ہونا بڑی اچھی بات ہے. والدین ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں. اچھے دور میں پیدا ہونا بڑی اچھی بات ہے، اور اچھا دور ہمیشہ ہی آپ کا دور ہوتا ہے. اچھا دور کون سا ہے؟ جس میں آپ لوگ ہوں. باقی تو خواب اور خیال ہے نا. پہلے زمانے کے لوگ تو پہلے زمانے کے لوگ ہوں گے، ان کا اپنا زمانہ پتہ تھا ہی کہ نہیں تھا، کتابوں میں ہے. آنے والا زمانہ ہوگا وہ تو خیال میں ہے. خیال اور کتاب کو نکال دیا جائے تو پھر حال ہی حال رہ جاتا ہے. آپ کا حال تو کتاب کو تم نے کیا کرنا ہے؟ مطلب یہ بات دور تک جاتی ہے، لیکن کرنی نہیں چاہیے دور تک. تھوڑی دیر سن لو پھر اس کو بھول جانا آپ بھی. یہ کتاب اللہ کریم کی ہے، سب سے بڑی سچی کتاب یہی ہے. اللہ تعالیٰ کا خطاب ماننے والوں کے نام بذریعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے نا کتاب. اللہ آج بھی تعلق رکھتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور وہ جو زبان بولتا تھا وہ آج بھی بولتا ہے. اگر آپ لوگ اس وسیلے اور اس حوالے کو قریب کر لو اپنے، تو آج بھی مطلب ہے آپ کے ساتھ جو ہے نا واقعات ہوتے جائیں گے. اللہ کی ہمیشہ ہی وہیں بولتا ہے جہاں حضور پاک ہوں. بھائی یہ بات رات کی بات ہے، کہنے والی نہیں ہے، اس کو بات بھول جاؤ. اللہ کہاں بولتا ہے؟ جہاں اس کے محبوب ہوں. تو اگر اس کے محبوب آپ کے دل میں ہو تو آپ کے دل پر بھی اس کا کلام ہو سکتا ہے، جدید کلام نازل ہو. اب اس میں وہ جدید نہیں ہے، کیونکہ قرآن وہی رہے گا. حضور پاک پر جو کلام نازل ہوا وہ قرآن کا رہے گا، اور امت کے انسانوں پر جو کلام نازل ہوا وہ کچھ اور ہی کہلائے گا، اور پر جو نازل ہوا وہ کچھ اور کہلائے گا. نازل نزول ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شاید مکی پر میں نے نازل فرمایا. کیا شاید بنانے کا فارمولہ؟ یہ نازل ہے، اسے اعلان کہہ لو. یعنی مکھی جو ہے شاید بناتی ہے بغیر کسی یا سکھلائی کے، نہ اس نے گریجویشن کی نہ پوسٹ گریجویشن کی، پر مکھی شاید بنا رہی ہے. گلاب خوشبو دے رہا ہے. گلاب کا عمل خوشبو دینا، رنگ دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ عمل، جس کے عمل کے ذریعے اچیومنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں نا آپ، کہ ہم عمل کے ذریعے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، محبت بھی حاصل کر سکتے ہیں. وہ کہتے یہ ہیں محبوبوں کے لیے حکم ہے. یہ دنیاوی بات کرو، مجاز کی بات.
کہ اگر کوئی محبت کرنے والا 70 مرتبہ جھٹکنے کے بعد بھی پیچھے چلتا ہے تو کہتے یہ ہیں کہ اس کی محبت کو قبول کر لو، اس کی محبت کو قبول کر لو، لیکن ایسے آدمی سے محبت نہ کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ محبت کو قبول اس لیے کر لو کہ وہ بیوقوف ہے، چلتے ہی آ رہا ہے پیچھے، 70 مرتبہ انکار کرے پھر وہ لگاتار چلتا ہے، بیوقوف ہے، آمک ہے، قبول کر لو کہ یہ اچھا آدمی یعنی کہ ساتھی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن محبوب اچھا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کہنا نہیں مانے گا کبھی بھی۔ محبوب ہو جو کہنا مانے، بڑا فرق ہو گیا نا، یہ دنیاوی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کے ذریعے محبت حاصل کرنے والا، اس کے لیے بڑا سخت لفظ ہے کہ کوشش کے ذریعے محبت کرنے والا، کوشش کے ذریعے محبت کا فارمولہ دریافت کرنے والا یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہوتا، مستند نہیں ہوتا۔ کم از کم ایک چیز فارمولے سے باہر رہنے دو، محبت۔ اس کا فارمولہ نے بتاؤ کہ 60 مرتبہ میں نے دروازے پہ جا کے دستک دی، 8ویں مرتبہ بہت ہو جائے گی، کبھی ہو جائے گی۔ دو انسان آسے پاسے، اردو میں لفظ ہے، اچھا آسے پاسے آس پاس بے شمار مدت اکٹھے رہتے ہیں، لیکن محبت جو ہے نا اچانک کسی غیر کو دیکھنے سے ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اندیکھے کی ہو جاتی ہے، ہوتا ہے۔ یہ محبت جو ہے یہ ازلی فارمولہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو چہرے بنائے ہیں انسان کے، یہ بڑا مہمہ ہے۔ اس کے بارے میں نے آپ کو نظم میں بتایا تھا کہ یہ جو ہے چہرہ یہ ہی انسان کی زندگی کی عاقبت بھی ہے، ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ بعض اوقات چہرہ جو ہے وہ الرجی پیدا کرتا ہے۔ ایک آدمی کا چہرہ پاس سے گزر جائے تو کہتے ہیں 2 دن بھوک نہیں لگتی، انسان پریشان بھی جاتا ہے، بعض اوقات خوشی میں سرچار بھی جاتا ہے، اس کو بھی بھوک نہیں لگتی۔ تو چہرہ جو ہے نا یہ بڑا راز ہے اور یہ ہر ایک پر آشکار نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگا لو، آدھی دنیا مسلمان سارے آج بھی ان کی یہ دعا ہے، آخری دعا کہ یا رب العالمین مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، یہ ہے نا، یا رب العالمین قبر میں اترتے وقت، مرتے وقت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمانا۔ یہ دعا ہوتی ہے ہر ایک کی، میرا خیال ہے آپ لوگوں کی بھی ہوگی یہ دعا۔ اور ان لوگوں کی بات دیکھو جو آپ کو دیکھ کر آپ کے ساتھ جنگ کرتے تھے، آپ کے خلاف، اب ان کو محبت نہیں ہوئی ہے، آپ لوگوں کو 1400 سال بعد محبت ہو گئی ہے۔ تو یہ ہے، کوشش کی بات نہیں ہے، یہ عطا کی بات ہے۔ محبت عطا ہے، کون سا چہرہ کس نگاہ میں کس دن کتنی تاثیر پیدا کرے گا، یہ سب عطا کی بات ہے، فارمولہ کو نہیں ہے، تو فارمولے ہو نہیں سکتے۔ آپ بتائیں جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر، کیا کہا؟ وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں۔ تو تمہاری آنکھ میں خار کی طرح کھٹک رہا ہے، یہ کسی اور نگاہ کا پھول ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو چاہنے والا کوئی نہ مل جائے۔ جو تمہارا دشمن ہے اس کے بھی محبوب ہے، اس کو بھی چاہنے والے ہیں۔ میں جس دشمن کو تم فنار مسخر کرتے ہو، مار دیتے ہو، موزی کو ہم نے مار دیا، اس موزی کے گھر میں بھی 4-5 بچے معصوم ہوں گے، کافر ہوگا، بچے ہوں گے۔ اب تمہارا مر جائے، شہید مبارک ہوتا ہو، خواہش دیری نہ پوری ہوگی۔ میں دین کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے حقیقت کی بات کر رہا ہوں کہ خواہش پوری ہوگی، دیری نہ پوری ہوگی۔ بچے کی خواہش تھی، دیر سے بدلے میں چلو بہت پوری ہوگی۔ یا رب العالمین تو نے محنتیں قبول فرمائی، تو نے اپنے راستے میں قبول فرما لیا، ہمارے بھاگ شروع ہو گئے، بچہ شہادت کی راہ میں آ گیا اور اس نے اپنوں کو اپنے ساتھ قبول کر لیا۔ بچہ مبارک۔ شہید انسان کی اولاد کے لیے بھی اتنی مشکلات کر رہا ہے جتنا پھر نار جانے والے کی اولاد کے لیے مشکلات کر رہا ہے۔ میں ان شہداء کو جو دین کے مقام کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو میں یہ مطلب میں عام طور پر جو آپ کی بات کہ شہید کی زندگی جو ہے اپنی جگہ پر، تو اس کے علاج کے لیے پھر وہی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کوئی چیز عطا فرمائی ہے اس کو بھی فارمولے میں نہیں آن دیا، کیا یہ عطا کر دیا، شہادت عطا کر دی، اب اس کا کوئی اور نیا فارمولہ بنا دو کہ شہادت کا کیا فارمولہ ہے، کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ بندہ گھر سے مطلب آگ لینے کے لیے گیا تو واپس آتے پیغمبری پاس کی اس کے کہ تم کون ہو؟ میں موسیٰ۔ اچھا موسیٰ ہو تو ادھر آدمی کیا ہے؟ کیونکہ کوئی میرا آدمی چھڑی دیا ہے تو اس سے میں کرنے کے لیے اچھا پھر ٹھیک ہے، تو تم تو نبی ہو، آپ کون بول رہے ہو؟ تمہارے تو میں اللہ بول رہا ہوں نا، یہ درخت کی آواز آ رہی ہے، یہی میں تو بلے میں ہوں شبانی کرنے والا آجڑی، ان کو آجڑی سے کلیمی 2 قدم ہے، شعیب نے مجھے یہ کہہ دیا۔
وہ اقبال نے پورا شعر کہا، اگر کوئی شعیب آئے مجسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. شعیب مل جائے تو گڈیریے کو پیغمبر بنوا دے. اب یہ جو بات ہے یہ کوئی فاضلہ نہیں ہے، یہ کوئی محنت نہیں ہے کہ کس کو کیا مل گیا. محنت والے اکثر جو ہے نا وہ رہ جاتے ہیں. ایک ایسی چیز ہے دنیا میں کہ آپ تھریٹ کر لو، آپ لالچ دے لو، دھمکیاں دے لو، گولی مار دو، دل قبول کرنے والا جو ہے نا غیر کو قبول ہی نہیں کرے گا، اور دل نہ قبول کرنے والا کبھی قبول نہیں کرے گا، کہتا دریا میں پھینک دیتا ہے. یہ جو چیز ہے نا پسند اور ناپسند، یہ خدا داد ہے، اسی سے محبت بنتی ہے. ایک گھر میں پلنے والے، ایک دسترخوان پر کھانا کھانے والے، وہ کہتے ہیں یہ میٹھا چیز ہم کھائیں گے، دوسرے کہتے ہیں نمکین کھائیں گے. کہ تم دونوں بیوقوف ہمارے تو مطلب بچے ہوتے ہیں، تم الگ الگ کب ہو گئے؟ یہ خدا داد الگ الگ. ایک ایسا کھائے گا خالی بدلے میں، آپ دیکھو نا کبھی گھر میں بیٹھے ہو تو ایک بدلے میں انڈے کی شکلیں ہیں، تم کیسے کھاؤ گے؟ کہتے ویسے کھائیں گے، ویسے کھائیں گے، ویسے کھائیں گے، دوسرے کہتے ایسا کھائیں گے. مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا مزاج الگ الگ نے بنایا. مزاج کا نام محبت، احساس کا نام محبت. یہ خود بخود بنا بنایا کھیل ہے. اس لیے محبت محنت سے نہیں ہے، محبت عطا سے ہے. اس لیے کوئی اس کا فارمولہ نہیں ہے. اگر آپ یہ جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں اور ہم آپ کو حضور پاک کا دیدار کروا دیں، یہ فارمولے کے ذریعے نہ، ایسا نہ ہوا. کیسے ہوتا ہے؟ یہ خود بخود ان کی مہربانی. شعر سنو اس کا. آپ بتاؤ شعر سنا آپ نے جو میں سنا رہا ہوں کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے. کیا کہا؟ ایک قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس کا رخ ادھر ہے. اس میں فارمولہ کون ہے کہ فارمولے دریافت کرنے لگ جاؤ تو فارمولہ کون نہیں ہوتا. وہ کن فیکون سے پہلے بھی فارمولہ کون نہیں تھا، اور کن فیکون کے بعد بھی کوئی فارمولہ نہیں ہے. کون سا آدمی کیا ہے، کون سا آدمی کیا ہے. ایمان نصیب سے ملا، اور نصیب ایمان سے ملا، اور محنت محنت سے ملی، شوق خدا داد ملا. اور سب کو پتہ ہے نماز کی افادیت، نیکی، دین سب پتہ ہے. کہتے ہیں وہ شوق کسی کو زیادہ ہو گیا، کسی کو کم ہو گیا. تو یہ جو چیز ہے نا محبت، کم از کم محبت جو ہے نا یہ فارمولہ کی نہیں ہے. اچھا ماں باپ کا اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو الگ سے محبت کر لیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں. یہ ریاض نے بات کہی ہے، تم نے کہی ہے نا. کیسے کہی ہے تم نے؟ ایک بات اور بھی آپ کہہ دو. کیا کہہ دو؟ کہ ماں باپ کی محبت بھی الگ الگ ہوتی ہے. یہ ساتھ مداخلت کرتا ہے بات میں. اچھا خیال آیا تمہیں؟ بالکل خیال آ گیا. تو مدعا یہ ہے کہ یہ بھی خیال ہے کہ افضل مطلب ایک بچے سے ماں باپ جو ہے نا زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اسلام نے کیا کیا، شیشہ توڑ دیا محبت سے. اور دوسرے اگر شیشے میں سکراٹ ڈالا کہتے یہ گدھا ہمیشہ نقصان کرتا رہتا ہے، آج اسے پھر بلے ہوئے خراج کر دیا. یہ ہوتا ہے بات. کسی کی بات جو ہے نا وہ نرم لگتی ہے، کسی کی بات سخت لگتی ہے. بہرحال محبت وہ جہاں کی غلطی غلط نظر نہ آئے. محبت کسے کہتے ہیں؟ جس کی غلطی غلط نظر نہ آئے، جس کی ہر بات ہی صحیح نظر آئے، حتیٰ کہ اس کا انکار ہے محبت بھی صحیح نظر آئے. اس لیے محبت کا فارمولہ کبھی دریافت نہ کرنا، ہوتا ہی کوئی نہیں. اچھا اور بات کرو. اب بتا بولو. ہاں اچھا اچھا دیکھو یہ بات جو اور لیول کی بات ہے. اچھا کیا کہتے ہیں؟ بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے کہ جب آپ کن فیکون بولے تو ہم بھی آپ کے پاس تھے. کہ بات اس کو آپ یوں سمجھو، میں مختصر جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ زیادہ کنفیوز نہ ہو. کہ ایک انسان اگر ہو فنکار، پینٹ، تصویر بنانا، تصویر جب اس نے بنائی تو اب آپ تصویر کو دیکھو، فنکار کو دیکھو اور تھوڑا سا دماغ لڑاؤ تو یہ پوچھو کہ یہ تصویر ظاہر ہونے سے پہلے کہاں تھی. پھر آپ کو آپ کی عقل یا آپ کو ایمان راستہ بتائے گا کہ یہ فنکار کے حسن خیال میں تھی. تو جو مخلوق آ رہی ہے یا آئی اور وہ خالق کے حسن خیال میں موجود تھی.
ہر انسان اس نے تخلیق سے پہلے اس نے خیال میں تھا. تو کہتے ہیں یہ کن فیکون تو کل دی گل ہے, اچھی تو اس سے بھی پہلے ایسی تیرے پاس بات سمجھ نا. یعنی کن فیکون سے پریرے کی بات ہے, یعنی کہ ہماری آپ کی محبت جو ہے نا کن فیکون سے پہلے کی ہے. کن فیکون تو کہتے کل کی بات ہے, یہی بلّہ شاہ بھی کہتا ہے کن فیکون تو کل دی گل ہے, اسی سے پرسوں ہی تھوڑے دوست تھی عبارت تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے, اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہی کن کہتا ہے, آپ ہی فیکون کر دیتا ہے, آپ ہی الست کہہ دیتا ہے, آپ ہی کہتا ہے بلا. یعنی کہ الست تو بلا جب ہوا اس وقت کن فیکون سے پہلے وہ الست بربکم, ہم تمہارے رب ہیں کہ نہیں ہیں, آپ ہی ہمارے رب ہو. کس نے کہا تھا تخلیق سے پہلے, تخلیق سے پہلے تھا. تخلیق سے پہلے کون ہوتا ہے؟ امر, اس کا اپنا ارادہ. تو گویا کہ اس لیے اس نے کہا کہ جو انسان ہے گرو ہے کہ یہ میرا امر ہے. تو گویا کہ امر دینے والے کا امر اس کے اپنے پاس تھا اور ہم امر کا تخلیق ہیں. اب بات میرے لہذا ہم مخلوق بننے سے پہلے خالق کے ساتھ اس کے خیال میں موجود ہیں. اب بات میں اس کے شعر اچھا نہیں آپ کو سنانے کے لیے, پھر بعد میں کاٹ دینا. اچھا, ایک آدمی نعت کی تعریف کیا ہے حضور پاک کی شان میں. اچھا, لیکن اس کا اپنی لیول کیا کیا اسے مثال دینے کا, میں اس لیے ذمہ دار نہیں ہوں کہ شعر کا لیول کیا ہے, بہرحال آپ دیکھ لینا. پھر سنا کے بعد میں وہ حضور پاک کی شان میں کہتا ہے, کیونکہ اسے اللہ کی شان میں ادھر تو میں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا اس نے, جانے کب تک تجھے اللہ نے شاعر بن کر. حضور پاک کی تعریف کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو شاعر کر رہا ہے. مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگی. اچھا, 12 شعر اس نے جذبات میں کہا, جس نے کہا جانے کب تک تجھے اللہ نے شاعر بن کر شعر نازک کی تیرے ذہن میں سوچا ہوگا, تب کہیں دہر کے دیوانے مقدس میں تجھے گنگناتے ہوئے گاتے ہوئے لکھا ہوگا. مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے شعر کی طرح ہو اور آپ اس نے تخلیق کا انتہائی مظہر ہو. یہ چونکہ اسے شاعر کہہ دیا آپ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا اس نے خیال ہے, وہی مصوری کا کمال ہے آپ کی تخلیق. لہذا ہر مخلوق خالق کے ارادے میں تھی, اور خالق کا ارادہ جو ہے مخلوق سے قریب ہے. مخلوق ہونے سے مخلوق تو جدائی کا سفر ہے نا, مخلوق ہو جانا جدائی کا سفر ہے, اور ارادے میں رہنا یہ وصال کا سفر ہے. آپ ارادے سے تخلیق میں آئے ہو, اسے کہتے ہیں عالم امر سے عالم خلق تک. آپ کون سے عالم میں ہو؟ عالم خلق میں ہو, عالم تخلیقات میں ہو. اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ عالم امر میں. عالم امر میں نہ کوئی خواہش تھی, نہ کوئی ماسوا تھا, نہ کوئی ماورا تھا. آپ اللہ کا خود ہی ارادہ تھے, خود تقدیر جزا تھا. آپ اللہ کے ارادے میں, اللہ کے پروگرام میں آپ تھے, کہ بعد میں مجھے آپ کو دنیا میں بھیجا. آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کن فیکون جب آپ نے کہا تو ہم پاس ہی تھے آپ کے, کیونکہ وہ ہم تو پہلے تخلیق ہو چکے تھے, ہم نے تو آنا ہی تھا. جو چیزیں ابھی آنے والی ہیں وہ بھی آ چکی ہیں, کیسے آ چکی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب بٹن پریس کر دیا, آپریشن ہو گیا, اب جو آنا ہے وہ آنا ہے. یہ آنا کہاں سے ہے؟ اسی کے ارادے سے آنا ہے. انما امرو اذا اراد شیئا, اذا اراد شیئا, جب وہ شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے؟ ان یقول له کن فیکون, بس وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی چیزیں ہونے دیتا ہے جو اس کے ارادے میں ہو. ارادہ کہاں ہے؟ اس کے اپنے پاس. اور فیکون کہاں ہے؟ دنیا کے اندر. تو دنیا والا جو ہے اس کے ذہن نہیں اللہ تعالیٰ کا چاہ, پر اس کا ارادہ ہے, اس کے ارادے سے آیا. تو فعال لما یرید, وہ کر کے رہتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے, تو اسے کون روکتا ہے؟ تو ہم سب کے ہیں اس کا ارادہ ہے, اور اس کے ارادے کے مطابق ہم یہاں پر آئے ہیں, اور جو اس کا ارادہ ہے ہمارے مستقبل کے بارے میں وہ ہو کے رہے گا. اس نے ہم پر مہربانی کی ہے اور مہربانی ہوگی, اور مہربانی آپ کے اعمال سے بے نیاز ہے. اس لیے یہاں بھی عمل کی بات نہیں ہے. اس کا فضل ہو جائے, عمل کیا کرتا ہے؟ فضل ہو جائے. آپ جس کو فضل سمجھتے ہو وہ نہ بھی ہو تو اس کا اپنا فضل ہے جو وہ کہتا ہے, جو وہ مہربانی کرنا چاہے. آپ اس فضل کی تعریف یہ ہے, اگر آپ اپنے انعامات جو آپ کے پاس ہیں, کیا ہیں انعامات اور حاصل, اگر آپ سارے انعامات اور حاصل اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آسانی ہے اگر آپ کو, تو آپ پر فضل ہوگا. اور اگر خرچ کرنے میں دقت ہے تو پھر یہ آپ پر دقت ہے. دیکھ رہے یہ ہے کہ کیا چیز
پیغمبروں نے اولاد کو نثار کرنا چاہا، بڑے قریب تھے، اپنے وجود کو قربان کیا، شہداء نے بہت قریب تھے، اپنی اولاد کے وجود کو قربان کیا، بہت قریب تھے، اور آج کا انسان جو ہے وہ مال کو قربان نہیں کر سکتا تو یہ قریب نہیں ہے۔ اور اگر آپ مال کو قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہو تو آپ پر یہ فضل ہے، وہ دولت فضل ہے جو اس کی راہ میں خرچ ہونا چاہے، اور وہ دولت جو ہے یہ تکلیف میں ہے، جیسے آپ نے پڑھا کہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا جب تم جہنم میں جاؤ گے، آگ میں جاؤ گے، اس دن تم سے پوچھا جائے گا سناؤ نعمت والے اللہ کی تم نے یاد کیا کہ نہیں کیا؟ پڑھو کس طرح، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو غافل کر دیا کثرت اعمال نے اور کثرت اولاد نے اور کثرت مال نے، غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں جا کے رہے، اتنے غافل ہو گئے کہ قبروں میں جا کے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تم دیکھ لو گے، تم جان لو گے، تم پا لو گے، ایک سخت وقت آنے والا ہے، اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے وہ وقت، پھر تمہیں عین یقین ہو جائے گا، پھر تمہیں بہت سارے واقعات ہو جائیں گے، جب تم آگ میں ہوگے پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ نعمت دینے والے اللہ کے بارے میں تم نے کیسا سلوک کیا تھا۔ دس از دا ڈے، دس از دا ٹائم، یہاں آنا تھا، میں کب سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہاں آنا پڑے گا۔ اس لیے وہ مال جو غافل کر دے اس کا جہنم ٹھکانا، اور وہ مال جو جگا دے اور وہ اللہ کا مہربان۔ تو مال مہربانی ہے، مال عذاب ہے، اولاد مہربانی ہے، اولاد عذاب ہے، زندگی کی توازن ہو جائے یہ مہربانی ہے، یہ عذاب ہے، پاگم دوڑ آزادی ہے، پاگم دوڑ گناہ ہے، بات نہیں پاگ رہا ہے بڑی مہربانی اللہ کے بھاگ تو سکتا ہے، اور اس کے خلاف بھاگ رہا ہے یہ گناہ ہے۔ تو گویا کہ آپ اپنے عمل کا مرکز دیکھو، یا ارادہ اپنا دیکھو، یا اپنی ڈیسٹینیشن دیکھو، جو تم حاصل کرنا چاہ رہے ہو، میں 2-4 ستارے حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کہتا میں اسی پر نثار کر دوں گا جس نے بنایا ہے، چل کر لو، نہ بھی کر لو تو ٹھیک ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ مال جو تمہارے دل پر کفر ڈال دے وہ تمہارے لیے عبرت ہے، عذاب ہے۔ بعض اوقات مال کفر ڈالتا ہے، بعض اوقات غریبی کفر ڈال دیتی ہے۔ تو بتاؤ ایک اچھا مقام آتا ہے کہ غریب جو ہے وہ خود بخود ہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے تھے کہ بدقسمت غریب تو وہ ہے جو غریب ہو کر بھی اللہ والا نہ بنا، کہ غریبی میں تو 90% ویسے فقیری ہے، درویشی ہے۔ دیکھو حج تمہارا معاف ہے، زکوٰۃ تمہاری ویسے معاف ہے، خیرات بھی تمہاری معاف ہے، اتنی ساری موجیں نہ تم نے فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے، تم نے غریب ہو کے ایک ہی کام کرنا ہے، دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دو، تم ویسی ولی اللہ ہو، دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دو، اور اللہ نے کسی کو دولت دیا تو اس کو برا نہ سمجھو۔ تو غریب آدمی اگر مایوس ہے اللہ کی رحمت سے تو سمجھو کہ یہ غریبی اس پر عذاب ہے، اور اگر غریب آدمی اللہ کے قریب ہے کہ تو جس حال میں رکھے گا ہم اس حال میں راضی ہیں، غم میں دے گا تو غم میں راضی ہیں، خوشی دے گا خوشی میں راضی ہیں، وہ غریب اللہ والا ہو گیا۔ اسی طرح پیسے والا، وہ پیسے والا ولی اللہ ہو گیا۔ کون سے پیسے والا؟ جو کہتا ہے کہ تیرا مال ہے اور تیرے ہی راہ میں نثار کر، تو جب طلب فرمائے گا ہم تیرے ہی لیے بدلے ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب تمنا فرمائے گا، جب حکم کرے گا ہم حاضر ہیں۔ اور جو کہتا ہے کہ یہ مال میں نے کمایا ہے، تو لے کے دیکھ کس طرح لے سکتا ہے، سیونگ اکاؤنٹ سے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا ہے زکوٰۃ کے دن میں، اور اسے ادھر کرا دیا ادھر کرا دیا، اور زکوٰۃ دیتے ہوئے لکھ دیا ہم غیر اسلامی لوگ ہیں، یہ سارے کے سارا۔ تو اللہ کہتا ہے کھیل لمبا ہے، چلتے جاؤ، تمہارے پاس ذہن آئے تو میں ذہنوں کا خالق ہوں، کتنے مقابلہ کرو گے؟ تو ہے مقابلے والی بات، واللہ خیر الواکرین۔ وہ تو پھر میرے ساتھ کیا چل رہا ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے عظیم دلیل پیدا کر لیتے ہیں۔ میں نے بتایا آپ کو کہ مکڑی کے جالے سے کبھی دلیل پیدا کر لی اللہ ہے، اس لیے ان باتوں کو ذرا غور کیا کرو، خیال رکھا کرو، اللہ مہربانی فرمائے۔ اور تو کن فیکون جو ہے نا وہ کل کی بات ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی دے آپ لوگ۔ اب بات سمجھ؟ میں تیرا خیال نہیں اگر تو کہاں الست بلا، کہاں مطلب تیرا خیال ہوں میں تو آپ بھی الست بلا ہے نا، ورنہ اب مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم نے کہا تھا روحوں کو، تو پھر انہوں نے کہا ہاں ہے، مجھے کیوں بتا رہے ہیں اللہ میاں؟ وہ مجھے یاد دلا رہا ہے اللہ، یہ بات تم نے کہی تھی، بات مسئلہ حل ہو گیا، یاد تو دلا رہا ہے گویا کہ میں یہ بات کہہ کے آیا ہوں۔ روحوں سے ہم نے میثاق لے لیا، کیا میثاق لیا تھا کہ تمہارا رب ہوں، انہوں نے کیا کہا تھا روحوں نے؟ آپ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روح اللہ کے بغیر جائے دقت میں رہتی ہے، اور روح کو یاد دلا رہا ہے۔ تو روح کی یاداشت قبل از پیدائش بھی ہوتی ہے، یاد کرو تم نے کہا تھا ہم تمہارا رب ہے، تو کہ ہم کہاں تھے اس وقت جب آپ یہ کہہ رہے تھے؟ اگر ہم نہیں تھے تو ہمیں بتانے کا روح کسی اور کا واقعہ،
تو گویا کہ ہم وہیں سے آس پاس سجا، تو یہ گویا کہ ہماری بات ہمیں کو سنائی جا رہی ہے. تو پھر کن فیکون تو کل کی گل ہے، ساری اس کے محبت اس سے پہلے کی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بھی قبر کی محبت ہے. کہتے کب سے محبت ہے؟ وہ درویش جو ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں، اچھے نہیں لوگ ہوتے. وہ کہتے جب سے وہ اللہ ہے آپ سے تب سے ہماری محبت ہے. کہتے وہ جب سے رب بنا ہے تب سے ہم تیرے بندے بنے ہیں، جب سے تو اللہ ہے تب سے ہم تجھے جانے والے ہیں. مطلب یہ لوگ کرتے رہتے ہیں. کچھ دن تو پہلے رہا ہوگا اپنی تنہائی کی جلوہ گری میں، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. باہر مطلب ہے اللہ تو اس دن بنا ہے جب تجھے اللہ کہنے والا کوئی اور ہو، اور جو اور ہوگا وہ مخلوق ہوگا. اس سے پہلے تو کچھ بھی تھا، تو آپ ہی تھا. کیا تھا تو؟ اپنا نام آپ رکھ اور اپنی بادشاہی آپ قائم کر. لیکن بادشاہ اس دن تو بنا جسے تجھے بادشاہ کرنے والا ہوگا. تو یہ غلامی ہمیں ملی، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ خدمت جو ہے ہم نے کی. ہم تجھے اللہ کہنے والے ہیں. ہم نے کب سے تجھے اللہ مانا ہوا؟ یہ کن فیکون سے پہلے مان لیا ہم نے. کہ کن فیکون میں تو ہم ٹریننگ ہو چکی تھی ہماری. کن فیکون تو اناؤنسمنٹ ہے نا، اس سے پہلے ٹریننگ تھی. تو گویا کہ ہم بہت پرانے اس کے چاہنے والے ہیں. اب صاحب کب سے جانے والے ہیں؟ جب سے مطلب وہ اللہ ہے تب سے ہم جانے والے ہیں. بات سمجھائیے آپ کو. اب صاحب بلے شاہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن شریعت کے طور پر کہتا ہے نہ اتنی لمبی بات نہ کر بابا بلے شاہ، تو اپنی جان بخشی کر دے، نماز پڑھ کے اپنا وقت گزار. وہ کہتا ہے خیر پڑھ لیں گے، کر لوں گا. بلے شاہ ہے نا وہ تو قصور کے رہنے والے. وہ کہتے ہیں اس طرح کی نہیں بات. وہ کہتے ہیں جگہ سانو سید کرے نا تو وہ پھر برباد ہو جائے گا. اس کو منع کرنے پہ دیکھو تم سید کے بیٹے ہو گئے، تم رائی کے مرید ہو گئے، تم ہوش کرو، عقل کرو. کہتے ہیں ہوش ہی تو کر رہا ہوں، تمہارے ہوش ٹھکانا نہیں ہے کہ میں جو ذات پات سے ہم آزاد ہو گئے ہیں. ذات جو ہے نا اس کی ذات ہے، جہاں وہ جلوہ کرے وہی ذات ہے. تم کون سی نسل کی ذات لیے بیٹھ رہے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ ہم اور اس کے محبت میں گرفتار ہیں، اور وہی ہمارا مطلب ہے اللہ ہے. اس لیے جڑا سانو سید آکھے اسے کیا 2000 ملن سزائیاں، جڑا سانو یا کہ رائیں آکھے جنت پیگا پائیاں. آپ صاحب یہ بات ہے. مطلب یہ کہ کہتے ہیں ہم تو پیر کی ذات ہے. تو یہ بلے شاہ بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں. انہوں نے دیکھو شریعت کا ایک قانون بنایا بلے شاہ نے کہ شرع کا ہے، یہ پھر اسے بھول جانا. اچھا یہ سنا رہا ہوں، بعد میں یاد ہی کرنا. شرع کا ہے، دیکھو میں نے کیا کہا بھول جانا. جہاں لڑکا بیٹھا علی، اس نے ضمیر سے کہا کہ یہ ضرور لکھ. یہ جو تم میرا کہنا ماننے والے ہو. اچھا کیا ہے؟ یعنی کہ یہ میرے سامنے مانتے بعد میں تم کیا مانو گے؟ دیکھا. اچھا کیا کہا؟ شرع کہے چل مسجد اندر حق نماز ادا کر رہے. عشق کہے بوا یار دا کعبہ، یار دی دردا یار نو سجدہ اب کر لے. شرع کہے اسد شاہ منصور نو سولی اتنے چاڑے. کیا ہو گیا؟ شریف سوال کیا کیا؟ شرع کہے اسد شاہ منصور نو سولی اتنے چاڑیا سی. عشق کہے تو چنگا کیتا بوئے یار دے واڑے. تو بات اتنی ساری ہے کہ تم کسی کہتے ہو وہ دور ہو گیا، وہ پاس ہو گیا. اس لیے بات سمجھ نہیں آتی کہ بات کیا ہے، مثال کیا ہے، فراق کیا ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا یہ راز بتاتے رہے ہیں. مقصد ہے کہ یہ صحیح کہاں والا وہ بھی راز بتاتا رہا ہے. کہاں کیا چیز ہوتی ہے؟ بندوں کو کہاں سے محبت کرا دی ہے کہ بات یہ کمال کی بات ہے. اور یہ بات بڑے غور والی ہے. اس طرح بڑے بڑے لوگ ہوتے رہے، دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں. میں کل بھی بات بتا رہا تھا کہ ایک بزرگ تھے، وہ گھوڑوں کے نال لگایا کرتے تھے. کیا درویش ہے یہ تو نے کیا کام کیا دواروں والا تو نال لگانے والا؟ کہتے کبھی مجھے دیکھنا میں جو کرتا ہوں. تو پھر وہ گھوڑوں کے نال لگاتے، سن اٹھاتے ہیں گھوڑا تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مطلب سار لگا دیتا، کبھی منہ لگا دیتا سن کو، تو نال لگاتا ہے پکے. کیا کرتے ہو؟ کہتے مطلب اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے نال کی، ان کی تو مطلب سموں کی قسم کھائی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ قسم ایسی اتنی قریب ہے، میں کیوں نہ یہ کام کروں. اب یہ بات اس کے ذہن میں آ گئی. مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کے سموں کی قسم کھائی. اچھا بڑھنا اللہ سے قسم جانور کے سموں کی کھانے والی کوئی بات ہے؟ کہتے ابھی تب سے مجھے ان کے سم پیارے لگے. میں ایک طرح نال لگاتا رہتا ہوں، اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، اور مطلب اللہ کی شانیں بیان کرتا ہوں، یا جس طرح کوئی کر لے. یہ اللہ تعالیٰ کے مطلب بندوں پر بڑے بڑے راز اشکار ہوئے.
کہیں سنسیئرلی ٹھہر جاؤ نا تم لوگ، پھر بات بنتی ہے. ہمارے یہاں دقت یہ کبھی یہ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں، کبھی تھوڑی دیر یہاں ٹھہرتے ہیں پھر تھوڑی دیر آگے نکل جاتے ہیں، پھر دیکھا جائے گا پھر اور بھی کام کر لیتے ہیں. اس لیے خیال میں اٹک جاؤ، پھر اس خیال کی تمام جو ہے نا گتھیاں سلجھ جاتی ہیں، آشکار ہو جاتا ہے سارا جلوہ. یہ کبھی تنہا بیٹھا کرو، کبھی غور کیا کرو، اللہ کے جلوے دیکھا کرو، کبھی سورج غروب ہوتے وقت دیکھو، کبھی نکلتے وقت دیکھو، کبھی رات کو دیکھو، کبھی ستاروں میں دیکھو، کبھی انسانوں کی شکل جا کے دیکھو شہر میں ایک دن کے لیے کہ یا اللہ یہ تو نے پیدا کیا انسان، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہے سارے آشنا ہیں سارے بگانا ہیں. کبھی شہر میں کوئی واقف نہیں ملے گا، کبھی سارے آپ سے واقف نظر آئیں گے. عجیب و غریب حالت ہے کہ کوئی بندہ آج جس سے ملنے جا رہے ہو وہ پاس سے گزر گیا اور جو اس کے ملنے کی توقع نہیں تھی گھر آئے بیٹھا تھا. یہ اللہ کے کام ہے، مجھے عجیب و غریب واقعہ. اس لیے آپ ان باتوں کو ذرا غور کیا کرو، اللہ کے کام کو دیکھا کرو غور سے. تو کن فیکون سے پہلے کی بات ہے، اب ہے نا پہلے کی بات. ہاں اب بولو جی آپ ڈاکٹر صاحب. وہ جی بات جہاں سے شروع ہوئی تھی محبت تعریف کی ہے، پھر یہ جو صوفیاء کے یہاں رواج ہیں رسمیں ہیں محبت کو بڑھانے کی، ان کی کیا ہے؟ نہیں یہ اس کی حفاظت کے طریقے ہیں. بڑھانے کی بات نہیں ہوتی، اچھا محبت پیدا کرنے کی بات نہیں ہوتی. جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ اپنا میلہ کرتا رہتا ہے. یعنی صوفیاء کرام کے محفلوں میں آپ یہ سمجھ لو کہ دو آدمیوں کو محبت ہوگی، باقی سارے کے سارے اس جشن سے محبت کرتے ہوں گے، باقی قوالی کے ساتھ. واہ واہ عزیز میاں کا پیسوں کی بہار لگائی گئی، اسے کچھ نہیں پتا کہ قوالی کس کی ہے، قول کس کا ہے، اللہ کدھر ہے، اللہ کے بندے کہاں ہیں. وہ صرف مطلب میں لگا یار واہ نصرت فتح علی موٹا بندہ گانا گاتا ہے، کمال کی بات ہے. اس کی بات دیکھے تو میں اب یہ تھا نا بچہ پیدا ہوا تو یہ اس نے کہا تھا ماں باپ سے میں نہیں گانا، میں قوالی بننا. اس کے باپ نے مطلب وہاں پر جا کے کلیہ شریف میں جا کے دعا مانگی کہ جناب میرا بچہ جو ہے گمراہ ہو رہا ہے، قوالی نہیں کرنا چاہتا، کیا بنے گا میرا. تو وہیں کہتا ہے آپ بیٹھے ہوئے تھے ادھر اطلاع آئی کہ نصرت جو ہے نا باجا لے کے بیٹھے ہوئے آپ سے گا رہا تھا، ورنہ موٹے بندے کے گانے کا کیا سوال ہے. تو بتایا کہ یہ بھی ایک نگاہ ہے ان لوگوں کے خیال میں. تو محبت جو ہے نا یہ محبت کے آداب اور محبت کی جو مجلسیں ہوتی ہیں نا اس سے پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ازلی چنگاری جو ہے نا وہ خس و خاشاک ہوتے ہیں دبی رہتی ہے، وہ شاید سلگ جائے. ہے تو ازلی ازلی عطا ہے، لیکن جہاں دنیا کے طور پر مطلب کہیں نہ کہیں وہ چھپ جاتا ہے، جذبہ خراب ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، یہ پھر زنگ جو ہے باتوں کو ٹھیک کرتے ہیں. عطا ازلی ہے، صرف یہ راستے میں مطلب رکاوٹ نہیں کرتے ہیں. مثلا کہتا ہے نظر کچھ نہیں آ رہا، کہتا ہے ٹھیک ہے تو شیشہ صاف کرتا جا، کہتے کچھ دھندلا دھندلا ہو تو یہ کرتا جا کرتا جا کرتا جا، حتیٰ کہ جب شیشہ صاف ہو گیا تو اللہ صاف ہو گیا. میں دیکھنا تو اسے خاص ہی ہے نا فیضما طلوع فضمہ وجہ اللہ، دیکھنا تو اسے اس کا چہرہ ہی ہے. تو یہ بعض کا صفائی جو ہے نا یہ عطا ہو جاتی ہے. اس لیے ان مجلسوں میں ایک بات ہوتی ہے کہ دنیا کی تمنا جو ہے ہاتھ سے نکل جاتی ہے کہ اب کیف کی مجلس ہو رہی ہے نا تو کیف ہی ہو رہا ہے، اب اس کو جو ہے نا یہ اپنا دنیاوی جو ہے حرص ہوس ظلم ستم یہ سارا ختم ہو جائے گا، بھول جائے گا. تو وہ تھوڑا سا لطیف ہو جاتا ہے. لطافت کے بعد پھر وہ عین ممکن ہے کہ آپ دریافت کر لیں بات. تو پھر ایسا ہوتا ہے سارے صاحبان حال نہیں ہو جاتے، لیکن وہ بہت ساری لطافت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کچھ لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو محبوبوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کچھ کو محب کے ساتھ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو یہ محبت کی جلوہ گاہ سے محبت ہو جاتی ہے. جاتے رہتے ہیں محفل خانے، چلو باہر یار ہونے لگے گی، یہاں عشق کے جلوے ہوں گے، یہاں یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ بھی ایک محبت کا طریقہ ہے. میں بتا رہا ہوں کہ اگر جہاں پیر یا مرید ہو کوئی ہو خانقاہ ہو سبھی صاحب آپ نے دیکھا تو وہاں تو جاننے والے تو پیر ہی ہوگا نا جو بھی ہوگا، یا اس کے مطلب پہ ملنے والے ہوں گے یا کچھ اور ہوگا. وہ جو آدمی کھانا لنگر پکا رہا ہے نا وہ سب سے زیادہ اہم آدمی ہے. اس سے کوئی مطلب شعور کی بات نہیں ہے، کوئی عرفان کی بات نہیں ہے، لیکن وہ عرفوں کا ماسٹر ہے. مطلب وہ نہ ہو نا سب عرفان بھول جاؤ آپ لوگ، این مطلب ٹائم پر اس نے آگے کھانا آپ کو پکا کے دے دی بسم اللہ. تو اسی طرح آپ گھر کا بھی جاتے ہو، آپ یہاں بچوں میں جاتے ہو تو ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہے وہ کبھی رات کو دیر تک بیٹھے رہتے تو پھر وہ ادھر ادھر مطلب دادا صاحب سے ہوئے بیٹھے ہمارے پاس بیٹھے بات کرتے رہے. کبھی 2 بجے کبھی 2:30 بجے رات گزار گیا. پہلے دیکھو
بیوی رات کو اس نے مائنڈ کیا کہ آپ دیر سے آتے ہو، تم نے کیسے اس کا تسکین کی؟ میں نے یہ کہا دیکھو ہم لوگ تو عبادت کر کے کچھ راستہ لیں گے، اور تو میرے دروازہ کھول کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی حاصل کر لے گی، میری سب دعائیں تیرے لیے ہیں، اور اس کے بعد دروازہ آرام سے کھولتی تھی۔ بھائی اس کی بھی قدر کرو جس نے مطلب دیر سے جانے والے کے بعد جانے راستہ، اور جس نے آپ لوگوں کو دن بھر کی آوارگی کے بعد گھر میں قبول کیا، اس کا بھی مطلب احساس کرو، اس نے بڑے کام کیے ہیں۔ اور یہ نا کہ راستے میں پتھر اٹھا کے الو کے پٹھے کے واپس نہیں ملے گھر بیٹھنے والے کتے جانے کے لیے، وہ کیا کرتا ہے مارتا ہے آگے کہ میرے کہا آپ نے آدھی رات کو گھروں میں آواز آتی ہے، دیر سے دروازہ اس طرح کے نہیں ہوتے، اور محلے دار اندرون محلہ کبھی آدمی دیر سے تماشا ہو گیا، مطلب آنے والا ظلم کے حساب سے آیا، اور انتظار کرنے والا جو ہے نا وہ مظلوم جو ہے نا وہ گستاخ ہو گیا۔ اب آنے والا اس کے لیے کوئی راحت بن گیا ہے تو پھر کوئی بات نہیں۔ کوئی ایک آدمی جو کہتا ہے ہم انتظار کر کے مطلب وہ پھر غصہ بول رہی ہے بیوی، اس طرح سے ہم انتظار کر کے کہتے ہیں دیکھو اب غصہ بولنے کی ضرورت نہیں، اب انتظار تیرا ختم ہو گیا، کہتی آپ انتظار نہیں رہا تیرا، اب انتظار تیرا ختم نہیں ہو، تو بھی ختم ہو گیا، مطلب انسان اپسٹ ہو جاتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو براہ راست شامل نہیں ہوتے نا ان کو بھی شمولیت ہوتی ہے اس راہ میں، جو کچھ مطلب واقعات ہیں، جو رکشہ آپ کو لایا، جو کار آپ کو لایا، اس کا بھی مقام ہوتا ہے، اور جس بس کے ذریعے آپ ٹائم پر جا پہنچ گئے اس بس کا بھی آپ دعا کیے کرو یا اللہ اس بس کی سلامت ہو، میں وقت پر اس نے میں فلاں جگہ پہنچا دیا۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں، جس بات بہت اچھا ہوا کہ اسے وقت پر پہنچا دیا، اور یہ نا کہ ہر طرح کی مطلب ڈسپلن کاروباری کرتے جاؤ کہ آپ دفتر میں کیا کاروبار کیوں کر رہے ہو، کہتے کاروبار میں اولاد کی خاطر کر رہا ہوں، اولاد کی ماں کی خاطر کر رہا ہوں، تو اس کو تو ظلم کرتا ہے، تو کس کی خاطر کر رہا ہے اولاد؟ تو کاروبار بھی تو اپنی انعام کی خاطر کر رہا ہے، اس لیے کاروبار جس کے لیے کرو اس کو کاروبار کی افادیت کے ساتھ ہمکنار کرو، تو بھی محبت میں شامل رکھو۔ یہ عام طور پر مطلب نصیحت کی بات ہے، ہم کیسے شامل کریں، وہ تو چلی جاتی ہے اپنے میں کہ وہ نہیں چلی جاتی میں کہ باہر مطلب محبت کی حسن کی نوازشیں کرو، نوازشیں کیا ہوتے ہیں کسی کے مجبور ہو کے نا اپنی خوشی دے، یہ لوگ ہوتے ہیں نا پابند گھروں میں مانگتے تو رہتے ہیں بیچارے، کبھی کبھی اپنی مرضی سے مطلب ان کے لیے کوئی چھوٹا موٹا چیز، حضور پاک نے بڑی مطلب دین کی تعریف فرمائی ہے، جو گھروں میں رہنے والی خواتین ہوتی ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا بہت جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول جانا، آپ صاحب ورنہ حضور پاک یہ بات نہیں کہتے۔ آپ نے کہا دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے تھوڑا جھوٹ بول لو، اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول لو، اور گھر میں رہنے والی کو تھوڑا خوش کرنے کے لیے تھوڑا جھوٹ بول لو، یہ بے ضرورت جھوٹ ہوتا ہے کہ یہ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، آپ کی دعاؤں کے سارے ہمارے کام ہو گئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آج بدلے میں 350 روپئے ملا تو 2 روپئے آپ کے بھی ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور پھر خوش ہو جاتے ہیں۔ خوش رکھنا بھی عبادت ہے، خوش رہنا جہاں اچھی بات ہے وہاں خوش رکھنا بھی اچھی بات ہے۔ خوش رہنے کا فن دریافت کرنے سے پہلے خوش رکھنے کا فن دریافت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ 2-4 بچوں کا، ایک بچوں کی ماں ہوتی ہے، ایک گھر ہوتا ہے، ایک ماں، آپ کے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کو خوش رکھو۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا پہلے دن ہی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کیا مانا کہ ہمیں دنیا میں خیریت ہو اور آخرت میں بہتری ہو، مطلب ہمارے ماں باپ بھی ہم پر راضی ہوں، ہماری اولاد اور بیوی بھی راضی ہوں۔ اس لیے دین دنیا اس کی بہتر ہے جس نے اپنی بیوی بچوں کو راضی رکھا اور اپنے ماں باپ کو راضی رکھا۔ تو ماں باپ کا الگ خدمت کرو، اپنی اولاد اور بیوی کی الگ خدمت کرو، اور اپنی پیٹ پوجا الگ کرو، انسان نارمل ہو جائے تاکہ غلط بیانی کہیں نہ کرنی پڑے زندگی میں۔ یہی تو سیکھنا ہے، آپ نے اور کیا سیکھنا ہے؟ باقی پیسہ کب ساتھ گیا نہیں گیا کبھی نہیں، بڑی مصیبت ایسی ہے، بڑا بے وفا چیز ہے، اور دنیا والے بھی بڑے ظالم ہیں، مرنے والے کے ساتھ دفن ہی کچھ نہیں کرتے۔ چلو ایک گھڑی ساتھ چلی جائے، وہ ٹائم پتہ کرے گی، پتہ گھڑی بھی نہیں رہ رہی، بہت بہت ظلم کی بات ہے۔ اب صاحب نئی نئی آنے کی لگی ہے، وہ بھی گئی، اب صاحب دنیا والے کچھ نہیں کرتے، خرچے اٹھا لیتے ہیں، بہت بہت فری۔ اس لیے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو جانے جانا ہے۔ اس لیے یہاں کوئی نیک اعمال ہی ہیں جو کچھ تم چھوڑ کے گئے ہو اسی کو دیکھو، پیسہ اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے کسی کو اور کو مل جائے، آپ تھوڑا تھوڑا تقسیم کیا کرو، تھوڑا تھوڑا راضی رکھا کرو۔ یہ میں آپ کو حکمت کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اور کچھ نہیں دیتے ہو تو گڈ ورڈ بھی دے دو، اچھے الفاظ دے دو۔ اچھے الفاظ کی قیمت نہیں ہوتی ہے اور اس سے تم سب کچھ خرید سکتے ہو۔ کہتے کچھ بھی نہیں کرے، بلکہ حضور پاک نے کہتے ویسا فرمایا، اور کیا فرمایا آپ نے کہا کہ کبھی قرضہ ضرور پڑے نا تو کسی خوبصورت انسان کے پاس جانا، کہ نہ کرے گا تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک اچھے انسان کو تم نے دیکھ لیا، قرضہ لینا پڑے نا تو آگے سے نہ کرنے والا ہو
تو پھر وہ شکل اس کی اچھی ہونی چاہیے، کم از کم اتنا وزٹ جو ہے نا یہ تو خوبصورتی کا ہو گیا نا. مطلب پتہ کیا ہے، جس آدمی کے یہاں کرخت صورت ہو وہ کرخت دل نہ رکھے، کم از کم دل کرخت نہیں ہونا چاہیے، دل جو ہے نرم رکھا کرو، خوشگوار کلام، انکار کرنا ہے تب بھی خوشگوار الفاظ میں، عطا کرنی ہے تب بھی خوشگوار الفاظ میں. آپ کے پاس وکیبلری اچھی رکھو، اچھی وکیبلری. آپ بسم اللہ ماشاء اللہ، اس وقت معذرت کی بات ہے، اس وقت آپ کی محبت کی بات ہے، عطا ہو، اس بار جان کیا کرو اپنے الفاظ. ہاں جی، تو محبت کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ محبت جو محفلیں بنتی ہیں وہ محفلیں بھی سب حاصل نہیں کر سکتی، لیکن اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ پالش ہوتی رہتی بات. تو کبھی زندگی میں جا کے اسی انداز سے مطلب ہے وہ مقامات ہیں صوفیوں کے. کون سے مقامات ہیں کہ جہاں جہاں ان کو رقص عطا ہوا نا وہاں وہاں انہیں کلام کہہ دیا. یہ ایک مقام ہے خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکاں خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میرے مجلس بود. کیا مقام ہے؟ ایسے جو مشاعرہ ہو رہا ہے کہ میرے مجلس اللہ تعالیٰ، شمع محفل حضور پاک کے بعد باقی سب صاحبان مشاعرہ سنو، یہ وہ محفل وہاں سے بنائی خدا خود میرے مجلس ادھر ہی ہوتا ہے شمع محفل ویسے ہی. تو یہ کیا مقام کیا ہے اسے دیکھا جو مقام، تو کبھی زندگی میں پھر ایسا مقام آپ کو سمجھ آتا ہے کیسا ہے. مطلب خدا جو ہے اسی کی مجلس ہے اور جلوے ہیں اللہ کے محبوب کے محمد کے. سارا کیا سمجھ آ گیا کہ مالک وہ جلوہ آپ کا کہ ہم سب دیکھنے والے. مجھے کیا بات سمجھ آئی تھی نا کہ جیسے اس نے کہا اور ساری کائنات کو اس نے ایک محفل کہہ دیا. اس محفل کائنات میں میرے مجلس جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے اور شمع محفل کون ہے؟ اللہ کے محبوب. اور آپ کے لیے آپ کی کائنات اللہ نے بنائی ہے، لیکن یہ آسان سی بات ہوگی چرچے آپ کے ہیں. تو یہ مقامات جب یاد آتے ہیں نا ان کو، کبھی اب روشنی اندر آ گئی تو پھر وہ پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہاں ایک بات کی تھی، یہاں یہ بات ہوئی تھی. نہیں یہ یوں نہیں، ہم نے تو یوں سنا ہوا ہے تاکہ بعد میں غلطی نہ ہو. اس لیے بزرگوں کا قول، اب قوالی کی افادیت جو ختم ہو گئی کہ قول جو ہے نا وہ غیر صوفی کا ہوتا ہے اور قوال بھی غیر صوفیہ ہوتے ہیں. قوال نماز نہیں پڑھتے ہیں اور لکھنے والے بھی بدلے میں کوئی صحیح نہیں ہوتے. اس لیے آپ کلام کا بہت سمجھ نہیں رہا، ورنہ اگر کلام ہوئے تھے، کلام ایسی چیز تھی کہ انسان کو اڑا کے رکھ دیتے تھے. بڑے بڑے کلام کی تاثیر ہے، بڑے بڑے لوگوں کی تاثیر ہے، اور بعض اوقات قوال آپ ہی رقص کرنے لگ جاتے ہیں. تو جب دیکھا آپ نے آپ قوال خود رقص کرنے لگ گیا کہ یہ بڑے عجیب عجیب باتیں ہیں. تو یہ صوفیاء کی محفل جو ہے نا، یہ محفل اس طور پر ہیں کہ یہ طہارت پیدا کرتی ہیں، توکل پیدا کرتی ہیں، توبہ پیدا کرتی ہیں، لطافت پیدا کرتی ہیں. محبت پیدا نہیں کرتی ہیں، محبت پیدا کرنے میں مدد ہے. محبت عطا ہے، اس کی مہربانی کی عطا ہے. وہ جسے چاہے عطا کر دے، جسے چاہے اپنا بنا لیا، جسے چاہے در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بہت نصیب کی بات ہے. جسے چاہے وہ عطا کر دے. بعض اوقات پاس لینے والا بے خبر رہا، بعض اوقات دور رہنے والا جب صاحب نصیب ہو گیا. کرنے رحمۃ اللہ دور ہیں اور قریب ہیں، اور کتنے لوگ قریب ہیں اور دور ہیں. یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے، ازلی فیصلے ہیں اس کے اپنے. محبت بعض اوقات دونوں باخبر ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک باخبر ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی بھی باخبر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے دل پر ہے، جس کو چاہے تھا. تو ہم گیا تو ایک سوال بن کر سوال لے کے گیا، بعض اوقات آدمی کہ کیا سوال لے کے آگے سوال بھول گیا اور محبت شروع ہو گئی. پوچھ تم کیسے آئے ہو؟ کہتے کون آیا، کدھر آیا؟ بس ادھر ہے تم. ہم ان کے پاس گئے، کیا کہا؟ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر. اب پوچھ رہا ہے اجازت ہے لکھنے کی؟ لکھ لو. ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. حرف آرزو تو لے کے گئے تھے، آگے جا کے تو آرزو ختم ہو گئی. مجھے کیا چاہیے؟ آپ تو کچھ اور ہی چاہیے تو کچھ اور تھا، آپ کچھ اور چاہیے. اب ہمیں بھی نہیں پتا کیا چاہیے. بس یہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے. اس سے بڑا یہ کیا واقعہ ہے؟ تو کوئی کم بختی ہوگا جو سے اللہ یہ پوچھے کیا چاہیے تو آگے سے وہ شروع کر دے مجھے موٹر سائیکل چاہیے. تو اللہ کہہ رہا کیا چاہیے، اس سے آگے اور کیا چاہیے کہ تو پوچھ رہا ہے کافی ہے. اس سے مجھے اور کیا بات ہے؟ یہ سب سے اچھی بات. اس لیے شکر کیا کرو کہ جتنی عطا کر رہا ہے وہ مہربانی ہے اس کی، اس کا فضل ہے. ہاں پوچھتے جاؤ، سوال بولتے جاؤ. یہ تفکر جو ہے نا یہ بیان کی چیز نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ
ایک گھڑی کا تفکر جو ہے نا وہ گھڑی کتنے سال کی ہے، یہ گھڑی دکھا جا رہا ہے، تفکر ہے جب آپ کبھی اس کائنات پہ غور کرنا شروع کرتے ہو، افلا تدبرون، تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ یہ سب کیا ہے، یہ سبز و گل کہاں سے آتے ہیں، قبر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، یہ مشرق کیوں ہے، مغرب کیوں ہے، اور مشرقین کیسے ہوتے ہیں، مغربین کیسے ہوتے ہیں، مشارق کیا ہیں اور مغارب کیا ہیں، ایک مشرق ہے کہ دو مشرق ہیں، ایک جنت ہے کہ جنتین ہے، کیا بات ہے، ان کی ستاروں کا سفر کیا ہے، اب آپ اس میں ذرا غور کر رہے ہیں، اور اگر آپ آئے ہیں آنا تھا تو جانا کیوں ہے، اور اگر جانا ہی ہے تو آنا کیوں ہے، اب یہاں سے سوچ رہے ہیں نا، آپ تفکر کر رہے ہیں، پھر جو مجھ سے پہلے تھے لوگ وہ کہاں چلے گئے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ علیم تو نے وہ گنجا آیا گرام آیا کیا کیے، کہاں گئے وہ دولت مند لوگ، کہاں گئے خوبصورت چہرے، کدھر گیا سارا واقعہ، اور پھر پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور یہ زمین کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کون لیا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، اور کس نے سکھلائی ہے موسموں کو، کس نے سکھلائی ہے کوئے انقلاب، اقبال کہ موسم بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، بڑے پرفیکٹ موسم بدلتے ہیں، ہر سال دسمبر بھی آتا ہے، سردیوں میں آتا ہے، یہ کوئی بات ہے، کبھی لیٹ نہیں ہوا، اور ہر سال جون کا دن جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے، اور جولائی کے مہینے ویسے ہوتے ہیں، اور ساون ویسا ہی ہوتا ہے، اور یہ جون ہی ہوتا ہے، اور یہ چاند ایسے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، بڑے یہ کیا ہے، اتنی پرفیکٹ مشینری بنانے والا کارساز کون ہے، اور جس طرح جس نے یہ کائنات پرفیکٹ بنائی ہے، اور اس کائنات میں اب یہ غور کرو، یہ ساری آپ کو میں بتا رہا ہوں، جہاں جہاں اس طرح سوچ کرنا ہے آپ نے، کائنات بنانے والا غور کریں آپ، پہلے کائنات کی صنائی پہ غور کرو کہ اس کائنات میں کوئی چیز امپرفیکٹ نظر آئی، کوئی کمی نظر آئی، پھر نگاہ اٹھا لو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ایک بار نگاہ اٹھا لو، پھر خیرہ ہو کے واپس آ جائے گی، ڈڈ یو فائنڈ اینی تھنگ رانگ اینی ویئر، پرفیکٹ مشینری بنا دی، پرفیکٹ نظارہ بنا دیا، اور ستونوں کی طرح گاڑ دیا، بیخوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور دریاؤں کو روانی دی، اور ستون کے بغیر چھت قائم کر دیا تمہارے سر کے اوپر آسمانوں کا، اور اس میں سجائے آسمانوں کے اندر فانوس ستارے، اور پھر رونقیں تمہارے لیے، اور آج تک بارش ہو رہی ہے، اور اس سے زمینوں میں فصل اگتے ہیں اور تم کھاتے جا رہے ہو، پھر تمہارے لیے جانور پیدا کیے، اور ان کی کھاد اور ان کی اون اور وغیرہ وغیرہ تمہارے لیے کیا آسودگیاں ہیں، اور اگر پانی کو میں کڑوا کر دوں تو تمہاری ساری سائنس فیل ہو جائے، پانی میں مٹھاس ہے شکر ادا کرو کہ یہ مٹھاس قائم ہے، یعنی کہ مامتا میں مٹھاس ہے شکر کرو قائم ہے، بھائیوں میں مٹھاس ہے شکر کرو قائم ہے، اور مٹھاس بڑی چیز ہے، تم دھوکے میں مٹھاس دیکھتے ہو، مٹھاس میں دھوکہ دیتے ہو جسے میں سمجھ نہیں آئی، بارہ یہ مٹھاس جو ہے یہ بڑی خاص، اس پہ غور کرو، سب چیز پرفیکٹ ہے، اب یہ جنرل کریٹڈ یونیورس پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں کیا ہے پرفیکٹ، مکمل، ہر سال ایز اٹ از، جیسے کہ تیسے جو کہ تم، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو کہ تم، اللہ نے کمال کرنا ویسے کہ ویسے یہ تھا، اور میں ہوں اور میں رہوں گا، تو جی آپ تو خالق ہے، ابھی تو مخلوق بھی آپ کے ویسے رہے گی، ہمیں تو سورج بھی لازوال لگتا ہے، ہمیں چاند بھی لازوال لگتا ہے، یہ سورج ختم ہو جائے گا، کہتے بہت جلدی ختم ہو جائے گا، کہتے کب تک ختم ہو جائے گا، کہتے 25 کروڑ سال کے بعد ختم ہو جائے گا، 25 کروڑ سال کے بعد ختم ہو جائے گا، تم کیا باتیں کر رہے ہو، کہتے یہ کب سے، کہتے یہ ابھی حال کی بات ہے، ابھی شروع ہوا، کب شروع ہوا، کہتے 70 کروڑ سال ہو گئے، ابھی تو یہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا شروع ہوا، یہ سائنس کی بات ہے، اور کائنات دریافت ہوگی، ہمیں معلوم ہوگا کب، نہیں کیا کشاں دریافت ہوگی ہے، نہیں کیا کشاں، کہتے پاس ہی ہے، کب، کہتا وہاں سے اگر فاصلہ روشنی طے کرتی ہوئی زمین پر آتی ہے تو 70 سال میں پہنچ جاتی ہے، یہ 70 سال کتنے ہوتے ہیں، کہتے وہ 70 سال کے سپرنٹ بنا کے 1,86,000 میل سے ضرب دے دو اتنے میل ہو جائے گا، کم نزدیک ہی ہے، کہتے یہ ایک کا کشاں ہے، اس کے آگے 500 سال کے فاصلے والے پڑے ہوئے ہیں، بالکل چھوٹی سی کائنات ہے جی، اور پھر پرفیکٹ کی پرفیکٹ ہے، سارے سے کلاش نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا، کیونکہ تم میرے راستے میں آگے، تم نے حادثہ کر لیا، تم کدھر سے کدھر کون سے کیا، اور جھگڑا نہیں کرتے، یہ کرسی میری ہے، یہ میز تیری ہے، یہ تیری قبر ہے، یہ میری قبر ہے، جھگڑا کوئی نہیں ہے، پرفیکٹ ایز اٹ از، کچھ ادارے ہیں ٹھنڈے اتنے کہ جاگ کو جا کے حال بھی، کچھ اتنے گرم ہے کہ بدلے میں حدت ہو جائے تو ہر جگہ سورج اٹھ جائے، سورج پناہ مانگتا ہے ان کی گرمی سے، اتنے گرم ستارے ہیں، آپ بات سمجھ رہے ہیں، تمام سیاروں اور تمام ستاروں میں
اگر کوئی زندگی ہے تو زمین پر. اب فوقیت کا مسئلہ شروع ہو گیا. کیا ہوا؟ فوقیت کا مسئلہ شروع ہو گیا. سورج سے بہتر، چاند سے بیٹر، اور یونیورس کے باقی ستاروں سے بہتر کہ یہاں زندگی ہے. اور اس زندگی کو جاننے والا اور جاننے والا ایک انسان ہے، اشرف المخلوقات. اب اشرف المخلوقات کے ذمہ مخلوق کو اسٹڈی کرنے کے بعد اپنے شرف کا ثبوت دینا ہے کہ اب اس کائنات کے خالق کو دریافت کر. ایک سیکنڈ کی بات ہے. وہ کہتا مطلب سبحان اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، جو بھی ہے اس کو سجدہ ہے. کہتا میں نہیں دریافت کر سکتا، میں تو آپ ہی کائنات دریافت نہیں کر سکتا. بھائی تو آپ نے ہونا نہ ہونے کا نہیں سمجھ آتی ہے. سبحان اللہ اس کائنات کے جس نے اس کو بنایا ہے ہم اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. اتنا پرور بنایا کہ ہر سال دسمبر میں ٹھنڈک آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں ایک لمحے کا تدبر جو ہے 60 سال کی عبادت سے آپ کو فارغ کر دیا. عبادت میں آپ اللہ کی رجوع کرنا تھا نا. یہ جو لمحہ ہے اس میں آپ نے رجوع کر لیا کہ اوہ تو بہت اللہ زمین کو اندر پالنے والا. ایک بیج کے اندر 100 درخت، ایک بیج کے اندر پوچھو بیج کو لگا دو. میں اس کو ہاں کیا حال ہے آپ کا؟ کہتا ہم ٹھیک ہے. کتنے لوگ ہو؟ کہتے 100 درخت ہے. کتنے بیج ہے؟ کہتے 25 کروڑ ملین ڈالر سارے کے سارا اندر پڑا ہوا ہے. یعنی ایک درخت کے بیج کے اندر کتنے درخت ہیں؟ تمام بیج گن لو اور تمام درخت گن لو اور پھر درختوں کے بیج گن لو اور بیجوں کے درخت گن لو اور آنے والے زمانے گن لو. ایک بیج ہے کہ بس کوئی خدا نہ خاصا قیامت ہی آ گئی. ایک انسان گن لو، 4 نسلوں کے بعد وہ انسان جو ہے نا کچھ 500 بندہ اس کے ساتھ رشتے دار ہو جاتا ہے. کچھ بیوی، کچھ بچے، کچھ بچوں کے بچے، بچوں کے بچے کرتے کراتے پرانا مکان 1-1 انچ تک تقسیم ہو جاتا ہے. اور پھر مطلب بھول جاتے لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں. نسل مل جاتی ہے. کوئی بٹی بن گیا، کوئی یہ بن گیا، کوئی ادھر بن گیا، کوئی شاہ جہانی، کوئی شاہ جہاں آبادی، کیا سے کیا نام بن گیا. بنتے رہتے ہیں، اس سے دنیا پھیلتی ہے. پھر جب یہ بات سمجھ آ گئی اور پھر وہ جھوم کے تو ہے آج تک اس کی اذان ویسے کی ویسے قائم ہے، اس کا قرآن ویسے قائم ہے، اور یہ بھی اس کی آیتیں ہیں. پہاڑ ویسے قائم ہے. ہم نے پہاڑ سے اس کا اتنا بڑا نکالا، اس کو تھوڑا بڑا نکالا نا، اس میں بجریاں نکالی، کیسے نکالا، پھر پہاڑ وہیں کا وہیں ہے. ابھی ختم نہیں ہوتا. سڑکیں نکالا ختم نہیں ہوتا. سمندر سے کتنے دریا نکال لیے ہم نے، ختم نہیں ہوتا. پہاڑ کی برف ہم نے ملے پہ گرا لی، پھر ختم نہیں ہوتا. کوئی شے ختم نہیں ہوتی ہے. ہر شے جو کی تو ہے، ہر شے جو کی تو ہے. تو پھر وہ کون سا خزانہ ہے جو ان اینڈنگ ہے، اور وہ کون ہے جو اس کو خالق ہے؟ کیا نظام ہے؟ اس نظام کو داد دیتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں. اور سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ 60 سال کی عبادت سے بہتر. یہ ایک لمحے کی بات ہے. کبھی غور کیا کرو، کچھ سمجھ آتی ہے، سمجھ آتی ہے جس کی کائنات بنائی اس کو سلام، یہ تو ہونا چاہیے نا. اور وہ سلام مانگتا ہے سجدہ. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور جھک کے بیان کرتی ہے. اپنے اپنے مدار میں چلتے ہیں. ستارے اور سیارے، جمیل اور جسیم، سب اپنے اپنے مدار میں چلتے جا رہے ہیں. کوئی کسی کا مدار نہیں چھیڑتا ہے. بندہ بندے کے دکان پہ چاہتا ہے، باقی وہاں کوئی کسی سے کچھ نہیں چھینتا. اور روشنی دیتا جا رہا ہے. سورج، میں نے کتاب آپ کو لکھ کے دیا کہ سورج سے کسی پوچھا تیرا مذہب کیا ہے، وہ جلب مذہب کیا ہوتا ہے؟ روشنی دینا ہی ہمارا مذہب ہے. بس وہ روشنی دیتا جا رہا ہے. اور تم لوگ جانا، تم سے یہ پوچھا جا کہ تم کون ہو، کہتے ہیں شیعہ ہوں اور تھوڑے سے سنی ہوں اور تھوڑے سے قادیانی ہوں اور میں جھگڑا ہوں. تم کون ہو؟ وہ میں نہیں ہوں جو تو ہے، وہ جھگڑا. اور عام طور پر جو ہماری مخالفت، آدھے بندوں کے خلاف مقدمہ دار کر رہے ہیں. عجب حال ہے. قیامت کے دن آدھے بندے آدھوں کے خلاف گلہ کر رہے ہیں اور سارے کہتے ہیں جھگڑا کریں گے اللہ کے ساتھ. کہتے وہ جنت میں چلے گا، وہ جنت میں چلے گا. کہتے میں نہیں جانا. ہے کوئی بات ہے؟ میں نہیں جانا. کہ یہ کہتے تھے وہ بھی جنت میں چلے گا، یہ میں نہیں. اللہ معاف کر دیتا. اور چھڈو یہ اللہ تعالیٰ ہے بدلے اللہ، یہ بادشاہ جو مرضی کرے. بات یہ ہے کہ اللہ معاف کرے تو تم قبول کرو، اس لیے تم خود فیصلہ نہ کرو. اللہ وہ ہے جس کی موجودگی میں تمہیں فیصلے کا حق نہیں ہے، جس کو چاہے معاف کر دے. وہ معاف کر دے. تم گلہ کرنے والے کون ہو؟ صاحب اللہ نے سب سے پہلے اسے معاف کرنا ہے جس کو تم نے معاف نہیں کیا. سب سے پہلے کسے معاف کرنا ہے؟ جس کو تم نے معاف نہیں کیا. لہٰذا تم بھی اس کو معاف کر دو. اس لیے میں کہتا ہوں بار سب کے سامنے آج اعلان دل سے کہ یا رب العالمین، ہم آپ کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں ہم نے سب کو معاف کر. جن لوگوں نے ہمیں ناراض کیا آپ صاحب، اس کو بھی بڑا نقصان بھی چاہا جی، بڑا ظلم کیا آپ کے ساتھ، اس کو بھی معاف کیا. کیا کیا؟ اس کو بھی معاف کیا. سب کو معاف کر دیا، کچھ کر دیا. بدلہ بدلے میں اس کا بھی معاف کر دیا، ہم نے سب کو معاف کر دیا. بھائی اتنی سی کہانی ہوتی ہے.
تو یہ جب یہ اللہ سے نظر آتا ہے نا، یہ تدبر اور تفکر کے بعد پھر یہ مطلب بات سمجھاتی ہے کہ یہ ہے کیا. اگر وہ چاہے تو یہ نارمل حالات میں بات سمجھ آئے، اور وہ چاہے تو ایک اور اس کے بعد بھی حالت ہے، وہ ہے ایکسیپشن کی، ایکسیپشن استثناء. کبھی کبھی یہ محنت کامیاب ہوتی ہے، کبھی کبھی غیر محنتی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے نا، ایکسیپشن والی بات. کہتے عام حالات میں جس نے پیسہ بچایا وہ اس کا کام آیا. کہتے ایک حالات ایسے بھی ہیں جس نے پیسہ نہ بچایا وہ بھی اس کی کام آیا، کچھ اور سیکھ لیا. کہتے عجب بات ہے، کہتے تو خوش رہتا ہے اور تجھے کیا ملا کام کے علاوہ؟ کہتے تو خوش رہتا ہے، مجھے اللہ نے برداشت سکھائی ہے، میں تم سے بہتر ہوں. جس کو غم ملا اس کو برداشت مل گئی. تو اللہ کے کام ہے، ہر کام میں مصلحت ہے، اس لیے اس کے کام کو دیکھا کرو کہ وہ کیا کر رہا ہے. اپنا رشتہ اس کے ساتھ رکھو. انسانوں کو کبھی الیندہ نہ، یہ راز ہے. انسان کیا ہے؟ بڑا راز ہے. ان کے ساتھ جھگڑا مت کرنا. یہ جب اللہ چاہتا ہے انسان سب سیٹ ہو جاتے ہیں، اور جب نہیں چاہتا سارے اجنبی ہو جاتے ہیں. اور میں آپ سے ملنے کے لیے آیا کرتا، میں جانتا نہیں آپ کون ہو. پھر میں وہی نہیں مل آپ سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی اور وہاں ملاقات نہیں تھی، آپ نے مجھے کارڈ دیا تھا. کہتے کارڈ تو میرا معاف کر دیں، میں اس وقت پہچانا نہیں آپ. اور جب وقت آتا ہے تو کہتے ماشاء اللہ مطلب اور ڈھونڈ کے آگے ملتے ہیں. یہ ایسی بات ہے. اللہ چاہے جب. تو اس لیے آپ لوگ خیال کیا کرو، 1 گھنٹے کا 1 منٹ کا تفکر جو ہے نا بڑی دور تک جاتا ہے. عقل ہو جائے تو سب سمجھ کے ساتھ جو ہے اللہ کو پہچاننا کہ بیج جو ہے مٹی میں کیسے پل گیا، مٹی کے اندر رنگ کہاں سے آ گئے. بے رنگ پانی ہے، بے رنگ بیج ہے، بے رنگ مٹی ہے، رنگ کس طرح آ گیا؟ اس کے اندر رنگ ساتھ کہاں سے آ گیا؟ خالی پانی کا رنگ کونی ہے، مٹی کا رنگ کونی ہے، زمین کا رنگ کونی ہے، بیج کا رنگ کونی ہے. وہ بھائی صاحب تو رنگ کیسے ہو گئے؟ جب بات ہے پانی کی، پتوں میں جاتا ہے سبز ہو جاتا ہے، پھول میں جاتا ہے سرخ ہو جاتا ہے. ایک کرتے پہ پانی تماشے کیا کر رہا ہے کہ جب آپ لقمہ کھاتے ہو تو لقمہ آنکھوں میں جاتا ہے، نور بن جاتا ہے، تو مطلب بینائی بن جاتا ہے، خیال میں جاتا ہے، دماغ بن جاتا ہے. کیا ہے لقمے میں؟ کرسمے کہاں سے آ گئے؟ کبھی توانائی بن جاتا ہے، کبھی رانائی بن جاتا ہے. لقمہ ہے کیا ہے؟ کھائی بھنڈی ہے. اکھا چمک کیسے کی آپ کی؟ بھنڈی میں بڑے قسمیں ہیں. اس بات کو پہچانو کہ یہ کیا ہے. آنکھ میں چمک کہاں سے آ گئی ہے؟ خیال کی رانائی کہاں سے آ گئی؟ چہرہ کہاں سے خوشگوار ہوا؟ تو یہ بات جو ہے نا کہ لقمے میں کرسمے کہاں سے آ گئے، بیج میں رانائیاں کہاں سے آ گئی. غور کیا کرو اس باتوں کو. مچھلی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہی تیرنے لگی ہے، کوئی اسکول کے بعد ٹریننگ کے بعد اسے پوچھو کیا ہے کہ مچھلی کے جائے کے اندر ہے، کون طرح ہے؟ ان کو خود ہی تیرتے ہیں. وہ پرندہ کے چھوڑ کے وہ وہاں بھی اڑنے لگے. پرندہ کے بعد اٹھتے گئے تو بھائی صاحب کو ٹریننگ پیراشوٹ کے پیراشوٹ کوئی پرندہ ہے، پرندہ اس کا نام ہی پرندہ ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ پرندے کا بچہ پرندہ ہی ہوگا، مچھلی کا بچہ مچھلی ہی ہوگا، انسان کا پتر انسان ہی ہوگا. عجیب بات ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا میں نے تھوڑی امینڈمنٹ کی ہے. کیا کیا ہے؟ 1 آنکھ آگے 1 آنکھ پیچھے ہونی چاہیے. نہیں امینڈمنٹ ہوتی جوں کا توں ویسے کا ویسا. ہاں اس بات کو غور کیا کرو 1 منٹ میں. ہر انسان ہر دوسرے انسان جیسا ہے. کیا ہے؟ ہر انسان کہتا مطلب بالکل ہے. اس کی آنکھ میں بھی آنسو تھے، اس کی آنکھ میں بھی آنسو تھے. وہ بھی کھاتا تھا، وہ بھی کھاتا تھا، وہ بھی دیتا تھا، وہ بھی دیتا تھا. ناک بھی تھی، کان بھی تھے، آنکھ بھی تھی، وغیرہ سب. ہر انسان ہر دوسرے انسان کے برابر ہے. اور کوئی انسان کسی انسان کے برابر نہیں ہے. کوئی چہرہ اس کا شادی کبھی ریپیٹ نہیں ہوا. اس کے اندر 1 منٹ لگا کے سوچ لو. سب کے برابر ہے، کوئی کسی کے برابر نہیں ہے. یہ راز ہے، اس کو پہچانو. یہ 1 منٹ کا جو فکر تفکر ہے نا، یہ عبادت سے بہتر ہے. اس لیے ان باتوں پہ غور کیا کرو کہ یہ سب کیا ہے، یہ جلوے اس کے ہیں، کہاں سے ہیں، تو کیسے کیسے کرتا ہے جلوہ. حالانکہ کون ہے تیرے کام و جب ہیں. دیتا ہے کبھی اور کبھی مانگ رہا ہے. کہتے میں مالک ہوں، میں رزقوں کا مالک ہوں، میں رزق عطا کرتا ہوں. کہتا اچھا مان لیا تم رزق دیتے ہو. کہتے تھے قرضہ دو ہنسنا قرضہ. کبھی مانگنے لگ جاتا ہے کہ 2.5% تو مجھے دے دو. 2.5% کیا کرو گے؟ آپ نے سب تو دیا ہے، کہ دیا بھی ہے لیکن 2.5% بھی دے دو. یہ بات تمہیں سمجھانی آنی ہے کہ دیتا ہے اور پھر مانگتا ہے مالک اور مجبور بھی نہیں کرتا اور طاقت رکھتا ہے. طاقت کی موجودگی میں مجبور نہ کرنا یہ اسی کام ہے اللہ کا. اللہ ہو کر انسانوں کو باغی ہونے دینا یہ اس کا کام ہے. ہم نے ایک نوکر کا کہنا مانے دوسرے نے اس کو نوکری سے برخاست کر دیں. نوکر اور بولے نوکر رکھنے کا کو نہیں ہمیں، یعنی گھر میں لگا کہنا مانے نا اس کو اپنے گھر پہنچا دیں. یہ جو آپ کو کہا آپ نے کام نہیں کیا، کیا کیا تم نے؟ بندہ. اور بندہ کو خدا کی بات نہیں مانتا. اللہ کہتا ہے کھانا تو کھاتے جانا، دیکھتا جائے، اسے مال دیتا رہتا ہے. اس پہ غور کیے. یہ کائنات غور کے لیے، فکر کے لیے. دن کو غور کرو تو اور چیز سمجھ آئے گی، رات کو غور کرو گے اور چیز سمجھ آئے گی. غور کا مقام ہے 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک. بس صبح صادق سے پہلے، بلکہ قادر سے بھی پہلے.
غور کرنے کا کام ہے جب کائنات پوری اپنی آفتاب کے ساتھ تنہائی ہوتی ہے اور اس وقت یا تو رات ہے یا حق کی ذات ہے. صاحبان غور کا وہ وقت ہے. باقی صاحبان معاش ہے دن کے وقت اٹھے دکان میں جاؤ شروع کرو دیکھا جائے گا گاہک آ گیا اللہ مالک ہے اس کے بھی یہ اور ہے. اللہ کا دن تلاش معاش کے لیے ہے, رات پردہ ہے. پردے کے ٹائم میں غور کیا کرو. اب بات سمجھ رہے اتنی غور کا لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. اور بات آپ پوچھو اور ہم صاحب چلو پھر آپ دروشی پڑھو.